الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون الله أكبر الله أكبر بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز
العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية قطوفها في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. والفجر
والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى والضحى والليل إذا سجى
يغشى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب الله أكبر الله أكبر في كما ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر فهم من أهل الكتاب والمشركين حتى تأتيهم البينة من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة فرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة
ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل
له كفوا أحد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وأصحابه أجمعين. اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا قاضي الحاجات يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أهلك الكفرة أعداءنا أعداءك أعداء الدين هؤلاء الهنود واليهود والنصارى وهؤلاء الملحدين. اللهم شتت شملهم. اللهم مزق جمعهم. اللهم دمر ديارهم. اللهم خرب بيوتهم. اللهم زلزل أقدامهم. اللهم زلزل أقدامهم. اللهم ألق في قلوبهم الرعب. اللهم قالب بين كلمتهم. اللهم اجعل تدبيرهم تدميرا. اللهم خذ مقتديهم مقتدر. اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين.
اللهم إنا نجعلك في نحور المبتدعين والملحدين ونعوذ بك من شرور المبتدعين والملحدين. يا جبار يا قهار شاهد الوجوه شاهد الوجوه شاهد الوجوه. اللهم إنا نعوذ بك من جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. واعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم ارزقنا زيارة الحرمين الشريفين، وارزقنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور. يا عالم ما في الصدور يا عزيز يا غفور، رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك تعلم ما لم نعلم، إنك أنت العدل الأكرم. اے الہ العالمین، طاعت کی خوب توفیق عطا فرمائیے، گناہ اور برائیوں سے بچائیے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قدم قدم پر کامل اتباع نصیب فرمائیے، کامل مشابہت نصیب فرمائیے، غالین اور مغضوبین کی پیروی اور مشابہت اور غلامی سے بچائیے۔ آپ ہمارے ہو جائیے اور ہمیں اپنا بنا لیجیے۔ اے الہ العالمین، دونوں جہان کی آفت کاملہ نصیب فرمائیے، اپنی رضا کاملہ نصیب فرمائیے۔ اے الہ العالمین، ہماری تمام خطاؤں قصوروں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ، آپ ہمارے کریم رب ہیں، ہم پر رحم اور کرم فرمائیے۔ یا اللہ، ہماری تمام خطاؤں قصور معاف فرما دیجیے، ہمیں گناہوں سے بالکل پاک و صاف فرما دیجیے۔ حضور کی ساری امت کی مغفرت فرما دیجیے، حضور کی ساری امت پر رحم فرمائیے۔ اے اللہ، اپنی مہربانی سے ہم سب کو، سارے مسلمانوں کو مالا مال فرمائیے۔ یہ مبارک مہینہ آپ نے عطا فرمایا، آپ کا کرم ہے، اور یا اللہ قرآن کریم کی سماعت اور تلاوت کی توفیق اور سعادت عطا فرمائی۔ آج اس کی تکمیل ہو رہی ہے، یا اللہ آپ اس کو قبول فرمائیے اور ہماری مغفرت کا، سارے مسلمانوں کی مغفرت کا ضمان اور ذریعہ بنا دیجیے۔ یا اللہ، ہم آپ کے کمزور بندے ہیں، ہم سے عبادتیں کرا دیجیے، گناہ ہم سے چھڑا دیجیے، نفس اور شیطان کے شر اور فتنوں سے بچا دیجیے، اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے راستے پر یا اللہ جس کا آپ نے انتخاب فرمایا ہے، جس کو صراط مستقیم فرمایا، اس پر چلنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہم جب تک زندہ رہیں آپ کرم فرماتے رہیے، ہمیں خرابیوں اور برائیوں سے بچائیے اور نیکیوں میں مصروف فرمائیے۔ یا اللہ، یہ مبارک مہینہ آپ نے عطا فرمایا، آپ کا بہت ہی کرم ہے اور شکر ادا کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم سے اس کا حق ادا نہ ہو سکا، آپ کی عبادت کا حق ادا نہ ہو سکا، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرما لیجیے اور اپنی عطا کامل سے مالا مال فرمائے۔ اے اللہ، مسلمانوں پر رحم فرما دیجیے، مسلمانوں پر رحم فرما دیجیے، دشمنان اسلام کو عبرت کا نمونہ بنا دیجیے، ان کے شرور و فتنوں سے مسلمانوں کو حفاظت نصیب فرمائیے۔ اے اللہ، ہمارے ملک پاکستان کو دوام و استحکام نصیب فرمائے، دوام و استحکام نصیب فرمائے۔ اے اللہ، ملک کو دوام و استحکام نصیب فرمائے۔ یا اللہ، اپنا رحم و کرم فرمائیے، مسلمانوں کو غیرت ایمانی حمیت اسلامی عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہمارے ملک پاکستان کو امن و امان کا گہوارہ بنا دیجیے، اسلام کا قلعہ بنا دیجیے۔ جو مسلمان بھی یا اللہ دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، جہاں جہاں بھی جس عنوان سے لگے ہوئے ہیں، ان سب کی بھی حفاظت فرمائیے، اور یا اللہ اپنی مہربانی سے مسلمانوں کو غلبہ عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہمارے ملک پاکستان کو غداروں سے پاک فرمائیے، وفاداروں سے آباد فرمائیے۔ اے اللہ، ہم آپ کے کمزور بندے اور بندیاں آپ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ آج مبارک رات ہے، قرآن کریم کی تکمیل بھی ہوئی ہے، آپ کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ اے اللہ، ہم پر سب پر رحمتیں برسائیے اور ہمیں اپنی رحمتوں اور نعمتوں سے مالا مال فرمائے۔ یا اللہ، ہمیں کسی طرح بھی کسی بھی نعمت اور رحمت سے محروم نہ فرمائیے۔ یا اللہ، ہم آپ کے کمزور بندے ہیں بے شک، لیکن آپ کے بندے ہی ہیں اور آپ کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اے اللہ، ہم پر رحم فرما دیجیے، ہماری قوت اور یا اللہ مدد میں اپنی مہربانیوں کو یا اللہ پوری طرح سے عطا فرمائیے، ہماری ہر قدم پر مدد فرمائیے، ہر قدم پر یا اللہ اپنی مہربانیاں فرمائیے، اپنی رضا اور قرب عطا فرمائیے۔ اے اللہ، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائیے۔ یا اللہ، اپنی رحمت اور رحمت سے، مہربانی سے یا اللہ ہمیں بھی، سارے مسلمانوں کو بھی مالا مال فرمائے۔ اے اللہ، آپ کے جتنے بندے اور بندیاں دنیا سے جا چکے،
جتنے مسلمان اس امت کے اور پچھلی امتوں کے یا اللہ روح زمین سے زیر زمین جا چکے، ان میں جس کسی کو بھی یا اللہ عذاب قبر ہو رہے ہوں، اے اللہ ان سب کے عذاب قبر ختم فرما دیجیے، اپنا رحم اور کرم کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے پر فرمائیے، کشادہ فرمائیے، ٹھنڈی فرمائیے، سب کے عذاب قبر معاف فرما دیجیے، ختم فرما دیجیے، سب کی قبروں کو جنت کے بہترین باغ بنائیے، اور یا اللہ ہماری قبر کو بھی جنت کا باغ بنائیے، جب تک زندہ رکھے ہمیں آپ اسلام پر مضبوط رکھیے اور عزت کی زندگی عطا فرمائیے، اور یا اللہ اپنی رضا اور قرب عطا فرمائیے، ہم مسلمانوں کو غیرت ایمانی حمیت اسلامی عطا فرمائے، یا اللہ ہمارے نوجوانوں کو بھی، بوڑھوں کو بھی، عورتوں کو بھی، مردوں کو بھی، سارے مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائیے، اے اللہ جو برائیوں میں پڑ گئے ان کو بھی ہدایت عطا فرما کر نیکیوں میں لگا دیجیے، اور یا اللہ ہمارے ملک پاکستان میں اسلام کا بول بالا فرما دیجیے، تمام ممالک اسلامیہ اور غیر ممالک اسلامیہ سب میں جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں سب پر رحمت اور رحم کی نظر فرمائیے، اے اللہ سب پر مہربانیاں فرمائیے، سب کو طاعات کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ اپنی رضا اور قرب عطا فرمائیے، حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیے، آپ کے حوض کوثر سے خوب تیرا فرمائیے، قیامت کی ہولناکیوں سے بچائیے، پل صراط سے گزرنا آسان فرمائیے، اور بغیر حساب کتاب کے جنت عطا فرمائیے، جنت کی تمام نعمتیں عطا فرمائیے، سب سے بڑی نعمت اپنا دیدار خوب اور ہمیشہ نصیب فرمائیے، اے ارحم الراحمین جہنم کی آگ سے، قبر کے عذاب سے، دنیا کے عذاب اور فتنوں سے بچائیے، اے اللہ آپ کے بندے اور بندیاں آپ سے ہی التجا کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، سارے یا اللہ بندے بندیاں جتنے بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں سب کے ہاتھ یا اللہ مرادوں سے بھر کر لوٹائیے، کسی کو بھی یا اللہ نامراد نہ فرمائے، اے اللہ آپ نے یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا، ہمیں زندگی میں بار بار نصیب فرمائیے، اور یا اللہ نیکیوں کی خوب توفیق عطا فرمائے، اس کے تمام برکات اور فضائل سے مالا مال فرمائے، ہم سے دعاؤں کے لیے آپ کے بہت سے بندوں نے اور بندیوں نے کہا ہے، سب کے لیے ہم دل و جان سے دعا کرتے ہیں، جس کی جو حاجت اور ضرورت ہے یا اللہ وہ پوری فرمائیے، ہماری بھی جائز حاجتیں مرادیں پوری فرمائیے، اے اللہ تمام روحانی بیماروں کو، جسمانی بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ آجلہ مستمرہ عطا فرمائیے، اور یا اللہ تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں ختم فرمائیے، تمام بے روزگاروں کو حلال اور برکت کی روزی عطا فرمائیے، اے الہ العالمین جن گھروں میں اولاد نہیں ہے ان گھروں میں یا اللہ اولاد کی رونق سے ان گھروں کو یا اللہ منور فرما دیجیے، اور یا اللہ جن گھروں میں رشتوں کی پریشانیاں ہیں ان میں یا اللہ آسانیاں پیدا فرما کر لڑکیوں کے لیے اچھے لڑکوں کے رشتے اور لڑکوں کے لیے اچھی لڑکیوں کے رشتے مقدر فرمائے، اے اللہ سب مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائیے، اچھی توفیق عطا فرمائیے، خرابیوں سے نفرت عطا فرمائیے، یا اللہ ہم آپ کے بندے ہیں، آپ کے در پر حاضر ہیں، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ ہمیں بامراد فرما دیجیے، نامرادی سے بچا دیجیے، اے اللہ آپ راضی نہ ہوں گے تو ہم کہاں جائیں گے، اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے اور ہمیں اپنے سے راضی کر لیجیے، یا اللہ اپنی رحمت اور مہربانی سے مالا مال رکھیے، اے اللہ ہر نعمت اور ہر یا اللہ مہربانی سے ہمیں آپ مالا مال رکھیے اور اپنے قدردان بندوں میں اور شکر گزار بندوں میں داخل اور شامل فرمائیے، اللہم لک الحمد ولک الشکر لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، الحمد للہ والشکر للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اے الہ العالمین یہ مسجد بھی آپ ہی نے اپنے محض کرم سے بنوائی، بنانے والوں کو بنوانے والوں کو ہمارے منتظمین جو جا چکے ان سب کو بھی یا اللہ درجات عالیہ عطا فرمائیے، جزائے خیر عطا فرمائیے، اور جتنے بھی یا اللہ منتظمین حیات ہیں ان سب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائیے، سلامتی عطا فرمائیے، اے الہ العالمین خصوصاً جناب شیخ عبدالغفار صاحب کو اور ان کے یا اللہ رفقاء کار سب کو، گھر والوں کو سب کو جزائے خیر عطا فرمائیے، اور یا اللہ ہمارے تمام نمازیوں کی مغفرت فرمائیے، اے اللہ آپ نے اتنا کرم فرمایا کہ اس سرزمین کو اپنے عبادت کے لیے قبول فرمایا، یا اللہ اس کو ہمیشہ آباد اور شاداب رکھیے، تمام مساجد کو آباد اور شاداب رکھیے، نظر بد سے بچائیے، فتنوں سے بچائیے، اور ہر خیر سے یا اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائیے، اور اپنی تجلیات سے یا اللہ ان مراکز کو معمور اور منور رکھیے، اے اللہ اپنا کرم فرما دیجیے، یا اللہ اپنا کرم فرما دیجیے، جو بے اولاد ہیں ان کو صاحب اولاد کر دیجیے، حقہ بول بالا فرمائیے، مجاہدین کو یا اللہ سرخرو فرمائیے، ان کی یا اللہ کوششوں اور کاوشوں کو
شرف قبولیت عطا فرمائیے، تمام شہداء اسلام کو درجات عالیہ عطا فرمائیے، حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے تمام افراد جو شہید ہو چکے، جنہوں نے جام شہادت نوش کر لیے اور وہ آپ کے دربار میں پہنچ گئے، اے اللہ ان کے درجات بلند سے بلند تر فرمائیے۔ اے اللہ ہم پر بھی رحم فرمائیے، ہمارے ماں باپ پر رحم فرمائیے، ہماری مغفرت فرمائیے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرمائیے، آبا اور اجداد اور امہات کی مغفرت فرمائیے، تمام یا اللہ بڑوں کی، بزرگوں کی، تمام اساتذہ اور مشائخ کی مغفرت فرمائیے۔ یا اللہ ہمارے پیر مرشد حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اور ان کے تمام منتسبین اور متعلقین کی، اسی طرح سے ہمارے حضرت شیخ جناب ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اور ان کے تمام متعلقین اور منتسبین کی، تمام بزرگان دین کی، اور یا اللہ تمام بزرگان سلسلہ کی مغفرت کاملہ فرمائیے۔ یا اللہ ہمیں ان کے فیوز و برکات سے مستفید ہونے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ یا اللہ جب تک زندہ رکھیں اسلام پر مضبوط رکھیے اور عزت کی زندگی عطا فرمائیے، اور دین کے کام میں یا اللہ مرتے دم تک لگائے رکھیے، اپنی رضا اور قرب عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہماری خطائیں جتنی بھی ہیں، چھوٹی یا بڑی، جان کر کیا، بھول کر، کھلم کھلا کیا، چھپ کر، یا اللہ سب معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ آپ کے بندے مسلمان جہاں جہاں بھی ہیں سب پر رحم اور رحمت کی نظر فرمائیے۔ آج ممالک اسلامیہ میں بھی، غیر ممالک اسلامیہ میں بھی مسلمانوں پر دائرہ حیات جو ہے وہ بہت تنگ کیا جا رہا ہے، آپ یا اللہ ان سب کی مدد فرمائیے، یا اللہ ان کی سب کی مدد فرمائیے، یا اللہ ان کی مدد فرمائیے، غیر سے ان پر رحم و رحمت کی نظر فرمائیے، اور یا اللہ ایسے سلسلے ان کے کر دیجئے کہ ان کی مدد کا سامان ہو جائے۔ اے اللہ جہاں جہاں بھی پریشانیاں مسلمانوں کو، آپ ان کے لیے رحمت اور رحم کا معاملہ فرما کر خیر کے فیصلے فرمائیے، اور یا اللہ ان کو مصیبتوں سے نجات عطا فرمائیے۔ یا اللہ مسلمانوں میں یہ غدار جو بھرے ہوئے ہیں، منافق بھرے ہوئے ہیں، ان سب کو بے نقاب فرما کر ان کو عبرت کا نمونہ بنائیے، اور ان کے شرور و فتنوں سے مسلمانوں کو نجات نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کو جو آپ نے ہمیں عطا فرمایا اسلام کے نام پر، یا اللہ اس مبارک مہینے میں بھی قتل و قتال ختم نہ ہوئے، قتل و قتال بند نہ ہوئے، خرابیاں ختم نہ ہوئی۔ اے اللہ ہمارے ملک پر بھی رحم فرمائیے، ملک والوں پر بھی رحم فرمائیے، اور یا اللہ یہ قتل و قتال کے سلسلے بند کرا دیجیے، یا اللہ یہ تمام پریشانیوں کے سامان بند کرا دیجیے، اور یا اللہ ہمیں اپنے ملک میں سکون اور عافیت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ خوب آرام سکون کے ساتھ عبادت کی توفیق عطا فرمائیے۔ جس نے بھی یا اللہ آپ کے اس ملک کے اندر خرابیاں پیدا کی، ان کے لیے دنیا کی باتوں کو بنا کر انہوں نے قانون بنائے، اے اللہ ان کو عبرت کا نمونہ بنائیے، انہیں غارت کر دیجیے، غارت کر دیجیے، غارت کر دیجیے، دنیا اور آخرت میں ذلیل اور خوار کر دیجیے۔ جن دشمنان اسلام نے یا اللہ آپ کے اسلام کو مٹانے کی ہر کوشش کی، ہر سازش کی، اے اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، آپ ہی کے حوالے ان کے معاملے کرتے ہیں۔ اے اللہ ان کو آپ پکڑ لیجئے، عبرت کا نمونہ بنا دیجئے، اور یا اللہ ان لوگوں کو جنہوں نے دین اسلام کی خدمت میں اپنی جانیں تک بھی قربان کی ہیں، اپنے یا اللہ تمام مال اموال سب کو قربان کرتے ہیں، ان سب کے درجات بلند فرمائیے، اور ان سب کو یا اللہ جو دنیا سے جا چکے جزائے خیر عطا فرمائیے، درجات عالیہ عطا فرمائیے، اور جو زندہ ہیں یا اللہ ان کی مدد فرمائیے، حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہماری مساجد کی، مدارس کی، اور اسی طرح سے تمام طبقے کی جو مذہب سے تعلق رکھتا ہے، علماء کی، طلباء کی، ائمہ کی، اور یا اللہ تمام خدام دین کی، عمال دین کی، اور یا اللہ حفاظ دین کی ہر طرح سے مدد فرمائیے اور حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ آپ ہی کی کرم نوازی سے اور آپ ہی کی مدد سے، آپ ہی کی حفاظت سے یا اللہ آدمی زندہ رہتا ہے، اور آپ ہی کا جب حکم ہو جائے تو دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اے اللہ اپنا کرم فرمائیے، جب تک زندہ رکھیں تو حفاظت فرمائیے، اور ہمیں ہر خیر سے مالا مال فرمائیے، تمام شرور و فتنوں سے حفاظت فرمائیے۔ یا اللہ ہماری نوجوان نسل کو بھی ہدایت عطا فرمائیے، ہماری عورتوں کو بھی ہدایت عطا فرمائیے، ہمارے مردوں کو بھی ہدایت عطا فرمائیے، بوڑھوں کو بھی اور بوڑھیوں کو بھی ہدایت عطا فرمائیے، موت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے، آخرت کی فکر عطا فرمائیے، آخرت کے لیے تیاری کی توفیق عطا فرمائیے، قبر کی منزل کو یاد رکھ کر اس کے لیے تیاری کی توفیق عطا فرمائیے۔ اور یا اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام پر مضبوط رکھیے، عزت کی زندگی عطا فرمائیے، اور جب دنیا سے اٹھائے ہمیں اس کا مصداق بنائیے۔
جب دم واپسی ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا 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 اللہ 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 الا الله إلا 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 الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. یا اللہ اپنی رحمت اور کرم کا معاملہ فرمائیے، ہم تمام مسلمانوں کو ہر خیر سے مالا مال فرمائیے، ہماری تمام خطائیں اور قصور معاف فرما دیجئے. یہ مبارک رات ہے اور مبارک یا اللہ لمحات ہیں، آپ کی عنایت اور مہربانیاں ہو رہی ہیں، ہم سب کو بھی یا اللہ اپنی عنایت اور مہربانیوں میں نلا دیجئے. ہماری تمام خطائیں اور قصور معاف فرما کر پاک و صاف فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے مسلمان بھائی جتنے بھی چلے گئے ان سب کی بھی مغفرت کاملہ فرمائیے، ہماری بھی مغفرت فرمائیے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک ادا اور ایک ایک سنت پر ہم سب کو سارے مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائیے. حرمین شریفین کی حفاظت فرمائیے اور حرمین شریفین کی یا اللہ ہمیں حاضری نصیب فرمائیے. سارے مسلمانوں کو حاضری نصیب فرمائیے، بار بار نصیب فرمائیے، زندگی بھر آنا جانا لگا دیجئے. اے اللہ اپنی مہربانی اور عنایتوں سے مالا مال رکھیے. اے اللہ ہمارے نمازیوں میں بھی جتنے مسلمان جا چکے ان سب کی بھی مغفرت فرمائیے. یا اللہ ہمارے تمام ساتھیوں کو سب کو صحت اور عافیت عطا فرمائیے، جزائے خیر عطا فرمائیے. جتنے مسلمان بھی یا اللہ اس مسجد میں جو بھی جس عنوان سے خدمات انجام دے سکے اور دے رہے ہیں اور آئندہ بھی جو دیں یا اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائیے. جو دنیا سے چلے گئے ہمارے شیخ جناب عبدالغفار صاحب کے سمیت ان سب کو درجات عالیہ عطا فرمائیے، جزائے خیر عطا فرمائیے. ہمارے بھائی محمود صاحب بھی پچھلے سال تھے، اس سال رخصت ہو چکے، ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کیجیے. اے اللہ
بھائی محمود صاحب کی بھی مغفرت فرمائیے، ان کے تمام گھر والوں کی مغفرت فرمائیے، اور مسلمان جتنے بھی انتقال فرما گئے، ابھی نوجوان بچے کا حادثہ ہوا اس میں انتقال ہوا، ان کی بھی مغفرت فرمائیے یا اللہ، سب کی مغفرت فرما دیجئے، آپ مہربانیاں فرماتے ہیں فرما دیجئے، اپنا کرم فرما دیجئے، بیت المقدس کے لیے کسی مرد مومن کو پیدا فرما کر اے اللہ بیت المقدس کو بھی آزاد کرا دیجئے یا اللہ، بیت المقدس کو بھی آزاد کرا دیجئے، حرمین شریفین کی حفاظت فرمائیے، اور یا اللہ ہمارے محترم قاری صاحب جناب قاری حبیب اللہ صاحب، حبیب الرحمان صاحب، انہوں نے بھی ابھی درخواست کی تھوڑی دیر پہلے فون پر، اے اللہ ان کو بھی سلامتی عطا فرمائیے، صحت عطا فرمائیے، اور بھی جتنے بیمار ہیں مجھ سے جس نے بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے، میں سب کے لیے دل و جان سے دعا کرتا ہوں۔ ام افضال بھی بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہماری ساری آل اولاد کو، ہم بیوی کو اور ہمارے پورے خاندان کو یا اللہ ہر طرح سے اپنی نعمتوں اور رحمتوں سے برکتوں سے مالا مال رکھیے، نظر بد سے بچائیے، حاسدوں کے حسد سے بچائیے، مفسدوں کے فساد سے بچائیے، اور اے الہ العالمین جناب محمد خالد بیگ صاحب کو بھی پوری طرح سے شفا کلی عطا فرما کر مہربانیاں فرمائیے، اور یا اللہ سبھی جتنے بھی آپ کے بندے بندیاں مجھ سے ملتے ہیں دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، میں سب کے لیے دل و جان سے دعا کرتا ہوں۔ اے اللہ سب کی بیماریاں پریشانیاں حیرانیاں دور فرما دیجئے، سب کو عافیت عطا فرمائیے۔ میرے پاس جتنے بھی آپ کے بندے بندیاں آتے ہیں، چھوٹے بچوں کے لیے آتے ہیں، ان سب کے لیے بھی دل و جان سے دعا کرتا ہوں، جو بیماریاں ہیں ان کو یا اللہ ان سب کو شفا کلی عطا فرمائیے، آپ شافی مطلق ہیں۔ اے اللہ آپ اپنی مہربانی فرما کر ہم سے دین کے معاملے میں خدمت لیتے ہیں، اپنی مخلوق کی خدمت لیتے ہیں، اس کو شرف قبولیت عطا فرمائیے، اور بھی یا اللہ اپنی مخلوق کی خدمات کے سلسلے میں ہمارا دائرہ کار جو ہے وسیع فرما دیجیے۔ ہماری دلی تمنا ہے کہ یا اللہ ہم آپ کی مخلوق کی ہر عنوان سے خدمت انجام دیا کریں، آپ کریم رب ہیں یا اللہ، خیر کے دروازے کھولنے والے ہیں، دروازے کھول دیجئے اور اپنی عنایت اور مہربانی سے مالا مال فرمائیے۔ یا اللہ سب سے بڑی بات جو ہمارے لیے ضروری ہے، ہمارا جب تک یا اللہ زندگی کا معاملہ ہے تو دین اسلام پر مضبوط رکھیے، اور جب دنیا سے یاد فرمائے تو خاتمہ ایمان پر فرمائیے، عذاب قبر سے بچائیے، جہنم کی آگ سے بچائیے، جنت ہمارا ٹھکانہ بنائیے، اپنی رضا اور قرب عطا فرمائیے، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیے، آپ کی رفاقت اور معیت نصیب فرمائیے، آپ کی یا اللہ حوض کوثر سے خوب سیرا فرمائیے۔ اے اللہ جتنا بھی مانگ سکے وہ بھی دے دیجئے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی دے دیجئے، اور ہم سے راضی ہو جائیے، اور یا اللہ مجھے بھی شفا کلی عطا فرمائیے، قوت عطا فرمائیے، ہمت عطا فرمائیے، اور یا اللہ اپنی عنایت اور مہربانی سے مالا مال رکھیے، جو مانگ سکے وہ بھی دے دیجئے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی دے دیجئے۔ یا اللہ اپنی مہربانی خاص فرمائیے حضور سرور کونین رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں، اور میرے ماں باپ آپ پر قربان ہمارے محسن اعظم ہیں، ان پر یا اللہ اپنی خصوصی رحمتیں اس قدر نازل فرمائیے کہ جو ہمارے وہم و گمان سے بھی بعید ہوں، اور یا اللہ ہر ذرے کے بدلے کائنات میں جتنے ذرات ہیں ایک ایک ذرے کے بدلے کروڑا بار صلاۃ و سلام نازل فرمائیے، اور یا اللہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر خصوصی رحمت نازل فرمائیے، تمام امہات المومنین پر، حضرات خلفاء راشدین پر، تمام ائمہ دین پر، تمام صحابہ کرام اور صحابیات پر، تمام اہل بیت پر، اور یا اللہ تمام عمال دین پر، تمام تابعین پر، تبع تابعین پر، ائمہ دین پر، محدثین پر، مفسرین پر، فقہاء پر، علماء پر، فضلاء پر، تمام عمال دین پر، تمام خدام دین پر، تمام حفاظ دین پر، ہم سب پر، ہمارے ماں باپ پر، آباء اور اجداد اور امہات پر، حضور کی ساری امت پر یا اللہ اپنی خصوصی رحمت نازل فرمائیے، اور اپنی خصوصی رحمتوں کا مورد بنائیے۔ یا اللہ اپنی عنایت اور مہربانی سے ہمیں سب کو مالا مال رکھیے۔ آپ کے جتنے بندے بھی اعتکافوں میں بیٹھے ہیں، خصوصاً ہماری مسجد میں، ان سب کو بھی یا اللہ ہر طرح کی درستی نصیب فرمائیے، سب کی یا اللہ تمام عبادتیں اور طاعات قبول فرما لیجیے۔ اگرچہ ہماری عبادتیں ٹوٹی پھوٹی ہیں،
آپ کے شایان شان نہیں، لیکن آپ بڑے زبردست قدردان ہیں اور کرم فرمانے والے ہیں، قبول فرمانے والے ہیں۔ اے اللہ اپنی عنایت خاص سے ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو شرف قبول عطا فرما کر اپنی عطا کامل سے مالا مال فرمائیے۔ اے اللہ اپنی عطا کامل سے مالا مال فرمائیے۔ یا اللہ اپنی رضا اور قرب عطا فرمائیے۔ یا اللہ اپنی رضا اور قرب عطا فرمائیے۔ ہماری خطاؤں قصوروں کو معاف فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے ان آنسوؤں کو اور ان آہوں کو یا اللہ شرف قبول عطا فرمائیے۔ یا اللہ تمام بزرگان دین سب پر رحمت اور رحم کی نظر فرمائیے۔ جتنے بھی وفات پا چکے ہیں ان سب کی قبروں کو نور سے پر فرمائیے، ان کے فیوض و برکات جاری اور ساری رکھیے، اور یا اللہ ہمیں ان کے فیوض و برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائیے، اور جو حیات ہیں یا اللہ ان کے فیوض و برکات سے بھی مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائیے، اور یہ دین کا سلسلہ جو آپ نے عطا فرمایا یا اللہ اس کو جاری اور ساری رکھیے، ان کے خدام میں ہم سب کو بھی یا اللہ داخل اور شامل فرمائیے۔ اے اللہ میری اولاد سے بھی دین کا خوب کام لیجیے، مجھ سے بھی کام لیجیے، اور اپنی عنایت اور مہربانی ہمیشہ مقبول فرمائیے۔ ہماری یا اللہ ہر حاجت اور ضرورت پوری فرمائیے۔ آپ ہمارے علیم و خبیر مالک اور خالق ہیں، سب کچھ ہے ہمارے۔ یا اللہ ہماری ہر حاجت اور ضرورت آپ کے سامنے ہے، تمام مسلمانوں کی حاجتیں اور ضرورتیں آپ کے سامنے ہیں، سب کی ضرورتیں اور حاجتیں پوری فرمائیے۔ اور یا اللہ آج کے دور میں بے روزگاری بہت زیادہ پریشان کن ہے ہمارے ملک میں، اور اسی طرح سے بحران یا اللہ کس قسم کے بحران جنہوں نے قوم کا جینا دوبر کر رکھا ہے، پریشانیوں میں مخلوق گھری ہوئی ہے، پریشانیوں میں گھری ہوئی ہے۔ اے اللہ اپنا رحم و کرم فرما دیجیے، ہمارے ملک کو یا اللہ امن و امان کا گہوارہ بھی بنا دیجیے، اور یا اللہ اسلام کا قلعہ بھی بنا دیجیے، تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کا مداوع بھی فرما دیجیے، اور بے روزگاروں کو روزگار عطا فرمائیے، پریشان حالوں کی پریشانیاں ختم فرما کر سب کو سکون نصیب فرمائیے۔ ہمارے ملک کو یا اللہ سکون کا گہوارہ بنا دیجیے، سکون کا گہوارہ بنا دیجیے، امن و امان کا گہوارہ بنا دیجیے، اور جہاں جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں یا اللہ ان سب مسلمانوں کو بھی حفاظت نصیب فرمائیے، اور دشمنان اسلام کو عبرت کا نمونہ بنائیے، ان کے شرور اور فتنوں سے تمام مسلمانوں کو حفاظت نصیب فرمائیے۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔